السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام ہم اور ہمارا معاشرہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے لینڈ گرابنگ یعنی مظلوموں کی زمینوں پر ناحق اور ناجائز قبضے کی، یا سرکاری اور وقف اراضیات پر قبضے کے موضوع پر، جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے اور بڑے پیمانے پر پھل پھول رہا ہے۔ ناظرین، طاقتور افراد کی جانب سے مظلوموں کی زمین اور جائیداد پر قبضے کی روایت بہت پرانی ہے۔ زمین پر قبضے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، حالانکہ اسلامی تعلیمات ہمیں حسن معاشرت کا سبق دیتی ہیں، دوسروں کے لیے ایثار محبت اور خلوص کی تلقین کرتی ہے۔ دھوکے بازی، امانت میں خیانت، جائیداد، کسی کا مال غصب کرنا یا دوسروں کو ان کے مال کا حصہ نہ دینا، یہ وہ گناہ ہیں جن پر آخرت میں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ آج کل طاقتور افراد ناجائز طریقے سے قبضہ کیے ہوئے اراضیات پر مکانات تعمیر کر کے لوگوں کو فروخت کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک اور حدیث میں ظلماً کسی چیز پر قبضہ کر لینے کی جو مذمت آئی ہے وہ محتاج اظہار نہیں ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زمین کا کوئی حصہ ظلماً لے لیا تو 7 زمینیں اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائیں گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اگر ایک بالشت زمین بھی ظلماً زبردستی حاصل کی گئی تو زمین کی 7 تہیں اس کے گلے کا طوق بنا دی جائیں گی۔ ایک طرف اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وعیدوں کو دیکھیں اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں موجود قبضہ گروپس یا لینڈ گرابرز کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلامی تعلیمات سے کس قدر چشم پوشی اختیار کر رہے ہیں۔ ایک بالش زمین غصب کرنے کا اتنا سخت گناہ اور آخرت میں اس کی اتنی سخت سزا ہے تو اللہ کی پناہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو ایکڑوں میں زمینیں، مکانات اور فلیٹس پر ناحق قابض ہو کر خود فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اصل مالکین کی بددعاؤں کے حقدار بن رہے ہیں۔ ناظرین، زمین اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک شاہکار ہے، اسی لیے زمین کی محبت اور حرص بھی انسان کے اندر نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے۔ زمین کی یہ محبت حرص و ہوس کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی حرص و ہوس زمین پر ناجائز قبضہ اور ناجائز خرید و فروخت کے لے جاتی ہے۔ آج کل اخبارات میں آئے دن قتل خون کی جو خبریں آتی ہیں وہ زیادہ تر زمین ہی کے مسئلے سے جڑی ہوتی ہیں۔ شہر میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام بڑے اور قیمتی علاقوں میں مقبوضہ زمین کی ناجائز خرید و فروخت کا بازار گرم ہے۔ ناحق زمین پر قبضے کا عالم یہ ہے کہ بعض خریدار تو اپنی زمین کا منہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ بعض لوگ زمین خرید کر پلاٹ چھوڑ دیتے ہیں اور جب 1-2 سال کے بعد باہر سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی زمین پر مکان بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف لینڈ مافیا کا ایک گروہ سرکاری اراضیات اور وقف اراضیات کو اپنی حرص و ہوس کا نشانہ بنا دیتا ہے، حالانکہ سرکاری اراضیات پر قبضہ بہت ساری گناہوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا تو یہ کہ سرکاری زمینیں کسی ایک فرد کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ زمین پورے ملک کی، پورے قوم کی ملکیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رعایا یعنی عوام کا نقصان لازم آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سرکاری زمین اگر کسی راہ گزر میں ہو تو اس طرح لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث بھی گناہ کا علیحدہ گناہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اگر سرکاری عملے کو رشوت دے کر زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں رشوت کا گناہ الگ آپ کے حصے میں ہے، اور پھر اس کے بعد اسٹیمپ پیپر پر بھی دھوکہ یا رشوت کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، یہ ایک اور گناہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق کو نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ہڑپ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مکلف کریں گے کہ وہ زمین کو حاضر کرے
یہاں تک کہ اس کی 7 تہیں قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بنا دی جائیں گی، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ یہ طوق کیسے بنے گا، کس طرح بنے گا؟ ایک قول ہے کہ اس شخص کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو غصب کی ہوئی زمین اس کے گردن میں طوق کی طرح، ہار کی طرح بن جائے گی۔ ناظرین، ایسے ہزاروں کیسز تو صرف اپنے شہر میں نکل جائیں گے جن کے مقدمات نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک زیر سماعت ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ناجائز قابضین تو اس زمین کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی سے مقدمات لڑتے ہیں، جبکہ اصل مالک بیچارے اپنی ہی زمین کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے عدالتوں میں مقدمات لڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، پھر بھی سنوائی کم ہوتی ہے۔ ایک عدالت میں ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو مقدمے کا دوسرا فریق اس کے خلاف اگلی عدالت سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس طرح اپیل در اپیل کا یہ چکر برسوں تک چلتا رہتا ہے۔ اپنی جائیدادوں سے محروم مظلوم افراد ساری زندگی اذیت میں گزار کر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن جائیداد کے حصول کا خواب ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا میں آج کوئی اپنا مقدمہ ہار بھی جائے اور حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق نہ لے سکے یا ناحق قبضہ نہ چھڑا سکے، یہ ممکن ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن یاد رکھیے آخرت کی عدالت میں ہر ایک کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ناظرین، غور کیجئے، آج ہمارے معاشرے کا بگاڑ جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اصلاح کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم حلال آمدنی اور حلال کمائی کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہے ہیں جتنی دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال پاکیزہ کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ علماء کرام نے ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی حکمت بیان کی ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ جب انسان کی غذا حلال پاکیزہ ہوتی ہے تو اسے نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور اگر غذا حرام ہو تو نیک کاموں کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اسے اس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ نیک کاموں سے دور ہو جاتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حلال آمدنی اور حلال کمائی کے لیے محنت و مشقت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کا طلب کرنا فرض ہے، مگر مسلمانوں کا تاجر طبقہ، کاروباری طبقہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ جن چیزوں کی تجارت کر رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، وہ حلال ہے بھی یا نہیں، شریعت کی نگاہ میں ان کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ ناظرین کرام، اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث پاک انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کیونکہ اس میں ایک ایسے زمانے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے جسے آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ موجودہ دور میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ کمانے کی ہوس میں مبتلا ہے۔ جو جتنی جلدی اور جس قدر زیادہ مال حاصل کر لے وہ دنیا والوں کی نظر میں اتنا عقل مند کہلاتا ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ جو مال حاصل کر رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اسے تو صرف اپنی مال میں اضافہ کرنا ہے اور اپنی ہر جائز اور ہر ناجائز خواہش کی تکمیل کرنی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی سوچ کو، اس فطرت کو سورہ تکاثر کی ابتدائی آیات کریمہ میں یوں بیان فرمایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں جب پہنچ گئے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے مگر مال حاصل کرنے کی خواہش ختم نہ ہو سکی۔ یاد رکھیے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ ابن آدم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اسے اگر ایک سونے کی ایک پوری وادی دے دی جائے تو وہ ایک اور وادی کی خواہش کرے گا۔ لہٰذا اس بری خصلت سے چھٹکارے کی ایک ہی صورت ہے
جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، اور ان لوگوں کو مت دیکھو جو مال و دولت میں تم سے اعلیٰ ہیں۔ اس طرح کرنے سے تم میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا جذبہ بڑھے گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو رزق کے لیے لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال گرد آلود اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی گڑگڑا کر دعا مانگتا ہے کہ خدایا تو ایسا کر دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اور مال حرام ہی سے ہی اس کی پرورش کی گئی ہے، اس کی دعا کس طرح قبول کی جائے گی؟ یہ حدیث پاک مسلم ترمذی شریف کی ہے۔ اس حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے کہ دعا اور عبادت کی قبولیت حلال روزی کے استعمال کرنے پر منحصر ہے، موقوف ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں ایسے افراد جو لینڈ گرابنگ یا زمینوں کے ناجائز کاروبار میں ملوث ہیں، وہ غور کریں کہ ان کا انجام اس دنیا میں اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے اور حرام طریقے سے کمانے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ زمین جتنی بھی ہے اصل میں اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جس بندے کو اللہ نے اس دنیا میں اپنی زمین کی ملکیت میں سے عارضی طور پر مالک بنائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن پر آسمان کا سایہ ہے مگر گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جن کو اللہ یہ زمین کا کچھ حصہ، کچھ ٹکڑا دے دے تو اسے اپنے فضل سے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس اتنی جائیداد بھی ہو پھر بھی اس کی دوسروں کی جائیداد پر نظر ہو، دوسروں کی زمین پر نظر ہو، وہ بندہ انتہائی بد نصیب ہوتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، سوچئے، کوئی کتنا بھی زمین لے لے گا آخرکار اسے مرنا ہی تو ہے، 5-6 فٹ کی زمین میں ہی دفن ہونا ہے۔ اس خبر کی بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، نیا مکان بناتے ہوئے دیواروں کی بنیادیں تھوڑی سی سرکا کر پڑوسی کی زمین پر بنا لینا بھی معمولی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا ناحق قبضہ کیا ہوا جائیداد یہ زمین میں سے کسی کا حصہ نہیں دیا گیا ہے تو دنیا میں ہی اس لین دین کو ختم کروا لیں تاکہ آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کی صورت ہو جائے۔ آج دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں اور دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والوں کو ان حدیث کی روشنی میں ہی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی آخرت کس قدر اذیت ناک ہوگی جس کو وہ فراموش کر چکے ہیں۔ جب ان سے سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے جن سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو حقوق العباد کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سیاست ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی فکر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔